بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اگر آپ اپنی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کا حیرت انگیز کرشمہ اور اس کی غیبی مدد کا ظہور دیکھنا چاہتے ہیں تو نماز عصر کے بعد یہ انتہائی طاقتور، بابرکت اور جلالی تسبیح صرف 3 بار پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ یقین جانیے اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ایسی غیبی مدد آئے گی کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ نماز عصر کا وقت ویسے بھی روحانی اعتبار سے بے حد اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ احادیث کی روشنی میں یہ وہ مبارک وقت ہوتا ہے جب دن اور رات کے فرشتوں کی ذمہ داریاں تبدیل ہوتی ہیں اور آسمانوں پر بندوں کے اعمال پیش کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ ایسے پرنور اور بابرکت وقت میں جب بندہ اپنے رب کے حضور گڑ گڑا کر اس کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے تو اس کی پکار سیدھی عرش الہی تک پہنچتی ہے۔ یہ تسبیح اس قدر مبارک اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس قدر محبوب اور لاڈلی ہے کہ جو خوش نصیب بھی سے سچے دل سے پڑھتا ہے وہ اللہ کا قرب پا کر اس کا دوست بن جاتا ہے۔ پھر اس کی زندگی میں ایسی بے پناہ برکتیں شامل ہو جاتی ہیں اور رب کی رحمتوں کا ایسا موسلا دھار نزول ہوتا ہے کہ ہر دیکھنے والا شخص اس کے مقدر کی بلندیوں پر رشک کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اگر آپ یہ دلی خواہش رکھتے ہیں کہ دنیا کے ہر کڑے امتحان اور میدان میں آپ کو شاندار کامیابی نصیب ہو، آپ اپنی زندگی کی ہر وہ قیمتی اور نایاب چیز حاصل کر لیں جس کا آپ نے کبھی ارادہ کیا ہو، جس کا آپ نے تصور کیا ہو یا جس کی آپ طلب رکھتے ہوں، تو یہ عمل آپ کے لیے کسی خزانے سے کم نہیں۔ خواہ آپ کی حاجتیں چھوٹی ہوں یا بڑی، اگر آپ مالدار بننا چاہتے ہیں، قرض کے بوجھ سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں اور رزق کی تنگی سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں تو اس عمل کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں۔ اس عمل کی سب سے بڑی اور بنیادی شرط یہ ہے کہ اسے صرف اور صرف نماز عصر کی ادائیگی کے بعد اور مغرب کا وقت داخل ہونے سے پہلے پڑھا جائے۔ جب آپ عصر کی نماز باجماعت یا انفرادی طور پر ادا کر لیں تو وہیں جائے نماز پر بیٹھ کر دنیاوی خیالات سے ذہن کو پاک کر کے اس مبارک تسبیح کا ورد کریں۔ یاد رہے کہ یہ وظیفہ آپ نے مسلسل 2 دن تک بلا ناغہ کرنا ہے، یعنی اگر آپ نے آج یہ عمل شروع کیا ہے تو کل بھی اسی وقت اور اسی پابندی کے ساتھ اسے دہرانا ہے۔ اس میں کوئی وقفہ یا ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ ابھی 2 دن کا یہ عمل مکمل ہوگا اور تیسرا دن طلوع نہیں ہوگا کہ آپ دنیا کی ہر نعمت اور حاجت سے مالا مال ہو چکے ہوں گے۔ اس بابرکت عمل کا باقاعدہ آغاز درود پاک کے ورد سے کرنا ہے۔ درود پاک وہ عظیم اور بابرکت کلمات ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی کے نوری فرشتے بھی پڑھتے ہیں اور اس کے نیک بندے بھی۔ درود پاک کی کثرت انسان کے دل سے دنیا کی محبت کو نکال کر عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع روشن کرتی ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کے نہ صرف دنیاوی گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، بلکہ آخرت میں اسے جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام بھی نصیب ہوتا ہے۔ آپ نے اس عمل کے آغاز میں 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے جو کہ سب سے افضل ہے۔ تاہم اگر وہ یاد نہ ہو تو کوئی بھی دوسرا درود پاک جو آپ کو زبانی یاد ہو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ عمل مرد، خواتین، بوڑھے اور جوان سبھی کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی شخص اسے اپنے ذاتی مقاصد کی کامیابی کے لیے پڑھ سکتا ہے اور والدین اپنی اولاد کے لیے روشن، سنہرے مستقبل اور نیک نامی کے لیے بھی اس کا ورد کر سکتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے اپنے اصل وظیفے کی طرف آنا ہے، جس کی ابتدا سبحان اللہ سے کرنی ہے۔
آپ نے سبحان اللہ کی 3 مکمل تسبیحات یعنی اسے 300 مرتبہ پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم صفت مبارکہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی ذات ہر عیب، نقص اور کمزوری سے پاک ہے۔ قرآن مجید کے 15ویں پارے کا بابرکت آغاز بھی رب کائنات نے انہی پاکیزہ الفاظ سے فرمایا ہے۔ ان کلمات کی فضیلت اس قدر زیادہ ہے کہ ان کے پڑھنے سے انسان کے تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بے پایاں رحمتیں اس پر سایہ فگن ہو جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ کے مطابق یہ کلمات اللہ کو بے حد پسند ہیں اور جو شخص ان کا کثرت سے ورد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے وہاں سے رزق کے خزانے عطا فرماتا ہے جہاں سے انسان کا کبھی گمان بھی نہیں گزرتا، اور اس کے لیے جنت کے دروازے ہمیشہ کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ آج کے اس پرفتن اور ذہنی تناؤ کے دور میں ذکر الہی وہ واحد راستہ ہے جو دلوں کو حقیقی اطمینان اور سکون بخشتا ہے، اور سبحان اللہ کی کثرت انسان کو اندرونی طور پر مضبوط اور پرسکون بناتی ہے۔ اس کے فوراً بعد آپ نے شکر گزاری کے عظیم کلمات الحمدللہ کی 3 تسبیحات یعنی 300 مرتبہ ورد کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بے شمار اور انگنت نعمتوں سے نوازا ہے۔ بولنے کے لیے زبان دی، دیکھنے کے لیے روشن آنکھیں عطا کیں، چلنے کے لیے قدم اور کام کرنے کے لیے ہاتھ اور سوچنے سمجھنے کے لیے بہترین دماغ دیا۔ جب بندہ ان تمام نعمتوں کا گہرائی سے احساس کرتے ہوئے سچے دل سے الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اس قدر خوش اور راضی ہوتا ہے کہ فرماتا ہے، اے میرے بندے تو مانگ، جو تو مانگے گا میں تجھے عطا کروں گا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا واضح ارشاد ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں پہلے سے اور بھی زیادہ عطا کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ہے کہ اصل شکریہ یہ ہے کہ انسان کو جب کوئی نعمت ملے تو وہ اسے گناہوں میں استعمال کرنے کے بجائے اللہ کا فرما بردار بن جائے۔ الحمدللہ کہنا قیامت کے دن بندے کے میزان عمل کو نیکیوں سے بھر دے گا اور روزمرہ زندگی میں اس کی برکت سے قدم قدم پر پیدا ہونے والی رکاوٹیں دور اور آسانیاں پیدا ہوں گی۔ تیسرے نمبر پر آپ نے رب کائنات کی کبریائی اور بڑائی بیان کرنے کے لیے اللہ اکبر کی 3 تسبیحات یعنی 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں ان کلمات کی فضیلت اور ثواب اس قدر عظیم ہے کہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کلمات کا خلوص دل سے ورد کرنا اللہ کی راہ میں 100 غلام آزاد کرنے، 100 جانوروں کی قربانی پیش کرنے اور ساز و سامان سے لدے ہوئے 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں وقف کر دینے سے بھی کہیں زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ یہ کلمات انسان کی روح کو بلندی عطا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی طرف سے ایک بہترین صدقہ شمار ہوتے ہیں۔ جب انسان سچے دل سے اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے اور اس بات پر کامل یقین رکھتا ہے کہ میرا رب ہر چیز پر قادر ہے، تو دنیا کی ہر بڑی سے بڑی مشکل، مصیبت اور پریشانی اس کے سامنے ہینچ اور معمولی ہو کر رہ جاتی ہے، اور انسان کا توکل اللہ کی ذات پر مزید پختہ ہو جاتا ہے۔
ان تینوں کلمات یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر کی 300 مرتبہ تسبیحات مکمل کر لینے کے بعد آپ نے ایک بار پھر 7 مرتبہ درود پاک کا ورد کرنا ہے تاکہ آپ کے اس عمل کو قبولیت کی سند مل سکے۔ آخر میں آپ نے انتہائی عاجزی، انکساری اور آنکھوں میں آنسو لا کر پورے خشوع و خضوع کے ساتھ قرآن مجید کی ان عظیم اور جلالی کلمات یا ارحم الراحمین کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ خیال رہے کہ ہر مرتبہ ان کلمات کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے۔ ان کلمات کا ورد کرتے وقت اپنی اس خاص حاجت، بیماری سے شفا، اولاد کی کامیابی، دعا، پریشانی یا جو بھی آپ کا دلی مقصد ہے اسے مکمل یقین اور تصور کے ساتھ اپنے ذہن میں تازہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس صفاتی نام میں وہ کرشماتی تاثیر ہے کہ جو بندہ سچی لگن کے ساتھ اسے پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم کی چادر اس پر تان دیتا ہے اور اس کی ہر دعا کو شرف قبولیت بخشتا ہے۔ جب انسان خالص نیت اور سچے دل کے ساتھ ذکر الہی کو اپنی روزمرہ زندگی کا معمول بنا لیتا ہے تو اللہ رب العزت کی خاص رحمت، برکت اور غیبی نصرت ہمیشہ کے لیے اس کے شامل حال ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں اس کے تمام دنیاوی اور اخروی معاملات خود بخود آسان ہو جاتے ہیں۔ آخر میں آپ سے یہ التماس بھی ہے کہ دین کی اس قیمتی بات اور خیر کو آگے پھیلانا ایک عظیم صدقہ جاریہ ہے، اس لیے اس بابرکت عمل اور پیغام کو اپنے دوست، احباب اور جاننے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ اگر کوئی اور مسلمان بھی کسی پریشانی، بیماری یا مشکل میں مبتلا ہو تو اس عمل کی بدولت اس کی پریشانی بھی دور ہو سکے۔ اور کمنٹس میں اللہ تعالیٰ کے 99 بابرکت ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور تحریر کریں تاکہ نیکی کا یہ سلسلہ ہمیشہ جاری و ساری رہے۔ جزاک اللہ۔